السلام علیکم، ایک بار پھر آپ کو ویلاگ میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس وقت کا ہمارا موضوع ہے متحدہ قومی موومنٹ کا قبل از وقت پریس کانفرنس۔ آپ نے ملاحظہ کیا یقینی طور پر مصطفیٰ کمال صاحب، ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، اور ان کی گفتگو اور ان کی باڈی لینگویج بتا رہی تھی کہ کوئی انہیں شیورٹی مل گئی ہے کراچی کے جو ان کی روایتی نشستیں شاید انہیں مل جائے، لیکن اب تک جب تک ہم جس وقت تک ہم یہ ویلاگ ریکارڈ کرا رہے ہیں، کراچی سے کوئی بھی نتیجہ حتمی طور پر مکمل نتیجہ نہیں پہنچا ہے۔ لیکن بہرحال مصطفیٰ کمال صاحب اور ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب نے بڑے اطمینان کے ساتھ وکٹری اسپیچ کی ہے، ایک طرح کی، کہ انہوں نے کہا کہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں پروردگار کا جنہوں نے ہمیں کامیابی عطا کی، اور ہم کل سے ایک نئی سیاسی جماعت بن کر اور ایک نئے ویژن کے ساتھ کام کریں گے۔ تو بہرحال یہ جب میں پریس کانفرنس سن رہا تھا تو مجھے یہ بڑی عجیب سی بھی لگی کہ ابھی تو کراچی کے تمام ہی نشستوں پر مکمل نتائج تو ابھی آئے ہی نہیں ہیں، اور جو ابتدائی نتائج بھی ہیں کہ وہ اتنے مثالی، اتنے جو ہے کیا کہہ سکتے ہیں کہ فیور میں نہیں ہے ایم کیو ایم کے، اس میں کئی ایسے امیدوار ہیں جو انڈیپینڈنٹ آگے ہیں۔ تو کیسے انہوں نے جو ہے یہ وکٹری اسپیچ کی ہے؟ بہرحال یہ ہو سکتا ہے کہ قبل از وقت جو اسپیچز ہوتی ہیں وکٹری کی، وہ یا تو بہت اوور کانفیڈنس ہوتا ہے، یا پھر کسی بات کا ڈر ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ اگر ان کی وہ جو توقع رکھے بیٹھے ہیں جو نشستیں واپس لیں گے، اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے تو ان کے پاس یہ چوائس رہتی ہے کہ دیکھیے جناب، ہم تو اس وقت تک تو جو ہے پر امید تھے، اور یہ آخر میں کیا ہوا، کیونکہ ابھی بہت سے نتائج بہت ڈیلے ہے، بہت اس میں نتائج پہنچنے میں بہت غیر معمولی تاخیر ہے، غیر معمولی۔ کراچی سے ایسا عموماً ہوتا نہیں۔ چلیں انٹیریئر سے اور اندرونی پنجاب سے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ پاکستان بھر میں نیٹ ورک جام ہیں، رپورٹرز سے، آر اوز سے جو نتائج الیکشن کمیشن کو موصول ہوتے ہیں اس میں تاخیر کا عنصر ہو سکتا ہے، لیکن کراچی جیسا بڑا شہر، لاہور جیسا بڑا شہر، یہاں سے نتائج تاخیر سے پہنچنا، حالانکہ انٹیریئر سندھ کے تمام نتائج پہنچ گئے ہیں تقریباً، لیکن کراچی کے نتائج اب تک نہیں پہنچے ہیں۔ لیکن دوسری طرف ایم کیو ایم نے قبل از وقت جو ہے وکٹری اسپیچ کی ہے، تو یہ بڑی حیران کن ہے۔ دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو انہیں کہا گیا ہے کہ آپ کی روایتی ساری نشستیں ہم آپ کو واپس دے دیں گے، یا پھر یہ خوف ان کے اندر ہے کہ کچھ ہونے جا رہا ہے، تو اس لیے ایک اسپیس چھوڑا ہے کہ کل ہم احتجاج کریں، دھرنا دیں، بائیکاٹ کا اعلان کریں۔ خیر بائیکاٹ اب کیا اعلان ہوگا، ووٹ تو کاسٹ ہو گیا، نتیجہ آنا شروع ہو گیا ہے۔ تو یہ ایم کیو ایم کا پرانا خاصہ ہے، وہ اس قسم کے اسٹنٹ کھیلتی ہے، اور یہ پالیٹکس اسی کو کہتے ہیں۔ لیکن جو نتائج ابھی بھی کراچی سے جو آ رہے ہیں، آپ کو میں نے ابھی شاید پہلے بتا دیا تھا کہ کراچی کی 3-4 نشستوں کے نتائج جو ابھی ہمارے ساتھ آئے ہیں، اس کو بھی دیکھ کر جو نتیجہ ہے وہ ایم کیو ایم کے فیور میں نہیں، ماں سوائے اس کے کہ رؤوف صدیقی صاحب ایک نشست پر واضح برتری ان کی ہے۔ یہ ہوتا ہے سیاست میں اور خاص کر متحدہ قومی، کیونکہ یہ کراچی کی سیاسی جماعت ہے، کراچی اور حیدرآباد میرپور خاص، لیکن اب اتنا زور انٹیریئر میں نہیں رہا ہے۔ لیکن کراچی کی بات کریں تو صبح جب الیکشنز کا آغاز ہوا تو اس وقت یہ 18 سیٹوں پر تھے، اور پھر 19 پہ، اور اب کہتے ہیں کہ اس میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ مصطفیٰ کمال صاحب کی پرسنالٹی ایسی ہے کہ وہ بہت بڑی باتیں کرتے ہیں۔ یاد ہوگا جب انہوں نے ایک الگ سیاسی جماعت بنائی تھی، پی ایس پی، اور 2018 کے انتخابات میں وہ پی ایس پی ہی کے پلیٹ فارم سے الیکشنز لڑ رہے تھے، اور میں بھی کہ ان کے ذہن میں یہ خیال ہو کہ انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں جناب، کراچی جیسے بڑے شہر کو متحدہ قومی کے قائد الطاف حسین سے اس کا اثر کم کرنے کے لیے انہوں نے بڑی قربانی دی ہے۔ یقینی طور پر ایسے وقت میں جو ان کے خلاف نہیں جا سکتا تھا، مصطفیٰ کمال صاحب گئے اور چند اور کو اپنے ساتھ ملا کر ایک ماحول کریٹ کیا، تو وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید بدلے میں سیاسی فائدہ بھی انہیں ملے گا، لیکن پی ایس پی کونسلر کی ایک سیٹ بھی نہیں نکال سکی اگلے بلدیاتی انتخابات میں، کونسلر کی بھی ایک سیٹ نہیں جیت سکی ہے۔ تو وہ اس وقت خواب دیکھ رہے تھے کہ پاکستان بھر سے انہیں کامیابی حاصل ہوگی، وزیر اعظم کی باتیں کر رہے تھے۔ تو یہ مصطفیٰ کمال صاحب اور متحدہ قومی ہمیشہ سے بڑی بڑی باتیں کرتی ہے، لیکن بہرحال ابھی نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے، اور 2 بجے کا وقت بھی ہے مکمل سرکاری نتائج کا۔ لیکن یہاں ایک کلیئرٹی میں کر دوں کہ آر اوز نے یہ کنفرم کیا ہے کہ ان کی طرف سے تاخیر نہیں ہے، الیکشنز تو تقریباً کمپائل کر کے الیکشن کمیشن کو بھجوا چکے ہیں، یہ آر اوز کا کہنا ہے، ڈی آر اوز اور آر اوز کا۔
کہ ہم اپنی طرف سے رزلٹ کمپائل کر کے بھجوا چکے ہیں. یہ تاخیر الیکشن کمیشن کی طرف سے ہے. تو واللہ عالم اس کے پیچھے کیا ریزنز ہو سکتے ہیں، یہ تو جیسے جیسے وقت آگے بڑھے گا تو اندازہ ہوگا، لیکن غیر معمولی تاخیر سے شکوک و شبہات تو ضرور جنم لیتے ہیں. اوکے جی، آخر میں ہماری ریکویسٹ ہے آپ سے، یہ ریکویسٹ دل کی عطا گہرائیوں سے ہے کہ ہم بڑی محنت کرتے ہیں، بڑی ریسرچ کر کے آپ تک ویڈیوز پہنچاتے ہیں، تو اس کے بدلے میں ہم آپ سے جو ہے پذیرائی بھی چاہتے ہیں. آپ ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں، بہت شکریہ، لیکن ساتھ میں سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، کمنٹس کریں اور شیئر کریں. اس سے بڑھ کر کہ ہماری ویڈیوز اگر آپ کو اچھی لگتی ہیں اور اس میں کچھ دم ہے تو اس کو ضرور شیئر کریں، یہ ہماری ریکویسٹ ہے. تھینک یو، اللہ حافظ.